درخواست ہے کہ آپ لوگ اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی ہینڈ ریز کریں تاکہ آپ کو انمیوٹ کیا جائے. سر میرا نیکسٹ سوال ہے کہ جب ایک ہم ٹیچنگ کی فیلڈ میں آتے ہیں, پڑھانے کی فیلڈ میں یا مقصد کی فیلڈ میں, یہ سمجھ لیں ہم مقبول بھی ہونا چاہتے ہیں, اسپیشلی جب سوشل ورک کوئی کام کرتے ہیں. یہ میری مشاہدہ ہے, میرا ایک آبزرویشن غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن تھک وہ جاتے ہیں جو صرف دنیاوی طور پر کام کرنا چاہتے ہیں. جیسے آپ نے اپنے پیشن کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے تہیہ کر لیا کہ یہ میں نے کام کر کے رہنا ہے. ڈیفینیٹلی مشکلات آئی ہوں گی, اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے, وہ آپ ہی کو پتا ہوگا. لیکن جب آپ کی زندگی میں یہ ایک موڑ آیا ہوگا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں, لوگوں کی خدمت بلوس ہو کر, تو انسان تھکتا نہیں ہے. لیکن جب ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں, لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں, تو ہمیں باطنی طور پر سیٹسفیکشن نہیں ملتی. تو ایسا ہم کیا کریں کہ ہمارا جو رجوع ہے, مقصد ہو پہلے خدا کی طرف سے, پھر خدمت کی طرف ہم. بہت اچھا کوشچن کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سوشل ورک جتنے بھی ہیں وہ جو ہے کہ بے شک آپ اپنے دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں, لیکن پیسج آف ٹائم اگر آپ اس کو کرتے جائیں جیسے نماز ہے, پہلے اسٹارٹ میں جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو پھر وہ صرف ایک آپ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کا اتنا اچھا تعلق نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آپ جب دن میں 5 دفعہ اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس میں اتنے انڈلج ہو جاتے ہیں کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ خدا کے آگے جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ بھی ود دا پیسج آف ڈے 1 سے کچھ بھی جو ہے وہ اتنا پیشنیٹ نہیں ہوتا. ود دا پیسج آف ٹائم جب آپ کو اس کے ساتھ آپ اتنے سنسیئر ہو جاتے ہیں, جیسے ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے. اگر آپ کہیں کہ آپ کسی بندے سے ایک دفعہ ملیں اور یہی آپ کا ریلیشن شپ ہے, تو میں تو اس کو ریلیشن شپ نہیں مانتا. آپ بندے کے ساتھ کھاتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, تعلق بنتا ہے, آپ کی ایموشنس اس کے ساتھ جڑتی ہیں, تو پھر وہ ایک ریلیشن شپ ٹائم ہوتا ہے. پھر وہ ایک ایسا ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے بغیر جو ہے وہ سروائیول کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہی چیز کاز کے ساتھ بھی ہے کہ آپ کا ڈریم ہوتا ہے, اس کے بعد آپ اس کو اسٹارٹ لیتے ہیں, آپ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, آپ کے ایموشنز ڈیولپ ہوتے ہیں, آپ پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کاز کے لیے روتے ہیں. آپ کی لائف میں وہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ کو ہرٹ کرتی ہیں, لیکن you kept on going, you kept on moving. آپ کرال کرتے ہوئے اپنے اس ڈریم کو اچیو کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں. تو اس کے لیے جب دن رات ایک ہوتا ہے, سال گزرتے ہیں, تو پھر وہ ایک ریلیشن شپ آپ کا اس کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے. اور پھر جو ہے وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ صرف بنیادی نہیں جاتا, آپ اگلے جہان کا بھی سوچتے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ آپ اس کاز کے ذریعے جو ہے وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر وہی کاز جو ہے وہ اٹ سیلف, اس میں ایسا فیز آتے ہیں کہ وہ آپ کی جو ہے جو ایمان اس کو بڑھاتا ہے. فار ایگزامپل میرے ذہن میں بات آئی کہ ایک میرے گاؤں کا بچہ تھا, علی تھا, اس کے گھر میں سارے نشہ کرتے تھے, اور میں نے اس کو گلی سے پکڑا, میں گاؤں میں تھا, اور اس کو میں نے تیار کیا یار اس کو پڑھانا, تو اس کو اس دلدل سے نکالنا ہے, نہیں تو ود ان فیو ایئرس یہ بھی ٹین ایج میں جائے گا اور یہ بھی نشہ کرنا شروع ہو جائے گا. اس کی مدر, فادر, اس کے چچا, سب لوگ جو ہیں وہ نشے کے عادی. تو میں نے اس کو اسکول لے جانے, تب میں بھی اسٹوڈنٹ تھا, تو میں نے اس کو اسکول لے جانے کے لیے, ہم لوگ, میرا دوست ماجد اور میں, ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے, اس کو ساتھ کیا اور ہم لوگ اسکول چلے گئے. الائٹ اسکول شادی وال, وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ ہم لوگ اسکول میں گئے, ایک ٹیچر تھی جو بیٹھی ہوئی تھی. اب یہ بات صرف میرے اور میرے دوست اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھی کہ ہمارے پاس انف پیسے نہیں ہیں جیب میں کہ اس بچے کی ہم ساری فیس ایک مہینے کی, کیونکہ جب آپ بچہ داخل کرواتے ہیں تو اس پہ ایڈمیشن چارجز ہوتے ہیں, اس کی فیس پے کرنی ہوتی ہے, ادر ایکسپینسز بہت زیادہ, اس کا یونیفارم, شوز, ہر چیز ارینج کرنی ہوتی ہے. تو ہمارے پاس اتنے اس ٹائم پہ اسٹوڈنٹ تھے, تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں, اور ابھی یہ بات ہمارے دلوں میں تھی. اور میں ان کو ٹیچر کو
समझा रहा था कि हम इस तरह बच्चों को सपोर्ट करते हैं, जो बच्चे एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, हम उनके एक्सपेंसेस बियर करते हैं। अभी ये बात मैं कर रहा था कि बाहर से एक आंटी हैं कर रहे हैं, और उनके बच्चे का उस दिन आखिरी दिन था स्कूल में, वो सारी फैमिली बाहर शिफ्ट हो रहे थे दुबई में। तो वो जो है वो अपने बच्चे की जितनी भी चीज़ें थी वो टीचर को हैंड ओवर करके, और उन्होंने कहा कि ये किसी डिजर्विंग बच्चे को आप दे दीजिए। तो ये सारी चीज़ें मेरे सामने आंखों के जो है वो चल रही थी कि बाहर से अभी कोई आया है कि वही थी, उस बच्चे के शूज़ का साइज भी वही था, उस बच्चे की क्लास भी वही थी, उसकी बुक्स कॉपीज हर चीज़ जो है वो हमें प्रोवाइड कर दी गई अल्लाह ताला की तरफ से। और हम लोग पहले महीने की सिर्फ फीस जो हमारे पास पैसे थे उनको हमने पे किया। और वो इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें जब आप फेस करते हैं, तो फिर आपका अपना ईमान बड़ा मजबूत होता है, तगड़ा होता है। तो यार इस नेकी के काम में इसका मतलब है कि हम अकेले नहीं हैं, और आपकी ये जो काम है ये कबूल हो रहा है, और आपका काम जो है वो अल्लाह ताला का वादा है कि कोई भी आप नेकी का काम करेंगे, वैसे भी कोई आप अच्छे तरीके से जो काम करेंगे तो उसमें अल्लाह ताला जो है आपके साथी होते हैं, आपके फ्रेंड होते हैं। तो ये बातें जो आपने सुन रखी होती हैं, जब आप उनको फील करते हैं तो आप फिर आपका ना सिर्फ जो है वो कॉज जो है वो बड़ा ब्लेस्ड हो जाता है आप उसके साथ, बल्कि आपका एक वीएम बॉर्डर हो जाता है कि अब मैं जो है इसके साथ अगर जुड़ रहा हूँ तो मैं बड़ा रिलीजियसली जुड़ रहा हूँ, मैं बड़ा रिलीजियसली इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो ये सब जो है वक्त के साथ साथ चीज़ें आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते जाते हैं, आप में अपने आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। मैं इतना पंक्चुअल नहीं था, एक्टिव नहीं था, हम लोग सुबह बड़ा लेट उठते थे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, हार्ड वर्किंग नहीं थे, इवन मेरे घर वाले नहीं समझते थे कि ये मैं कर पाऊंगा। द रीज़न बिहाइंड मेरी इस तरह की हरकतें नहीं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोगों ने अचीव कर ली हैं तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। और अभी तो वो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो मेरे ख्याल में कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इफ यू कीप मूविंग और आपका बिलीफ है अल्लाह ताला पे, यू कीप ऑन गोइंग, और चीज़ों को बड़ा आप फ्लोट होने दें, बड़ा स्मूथ रहने दें, बहुत ज़्यादा सोचें नहीं। बस आपके जहन में अपने गोल्स होने चाहिए और आपका विजन होना चाहिए कि आपने कहाँ पहुँचना है, और अल्लाह ताला रास्ते भी बना देते हैं। अल्लाह ताला जो है सारे आपको वसाइल भी प्रोवाइड हो जाते हैं, बस आपके लिए स्ट्रॉन्ग। माशाल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सर, ये मिसराइला इरशाद का सवाल है कि एक अच्छे टीचर को, जबकि वो खुद इंसान हमेशा खुद को अच्छा ही टीचर समझता है, वो खुद भी विलिंग हो बच्चे को पढ़ाने के लिए, पेरेंट्स भी कोऑपरेटिव हो, लेकिन बच्चा विलिंग ना हो, वो ना पढ़ना चाहे, तो उसे कैसे मोटिवेट करें? अच्छा अच्छा, उसमें दो तीन चीज़ें ये हैं कि एक तो जिद नहीं लगा लेनी चाहिए कि पढ़ो, ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि बच्चा, देखें एजुकेशन इज नॉट ऑल अबाउट यू नो अर्निंग्स। हमारे मुआशरे में ये समझा जाता है कि एजुकेशन का मतलब ये है कि डिग्री मिलेगी और उसके बाद जो है आप अच्छा कमाना शुरू हो जाएंगे। आप ज्यादातर आपने इनकी नजर दुनाए तो आपके इनके बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स जो हैं वो पढ़े लिखे तो नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा है उनके पास। तो हमारी जो अनरियलिस्टिक जो चीजें हैं, अनरियलिस्टिक जो हमने अपने बच्चों के साथ जो जोड़ी हुई है कि इसमें यही बनना है और यही करना है, वो मेरा ख्याल है कि उनसे अब हमें समझ जाना चाहिए एज अ पेरेंट्स भी, एज अ टीचर्स भी। और पढ़ाई का मकसद है कि आप चीज़ों को जो है लर्न करें, उनको देखें। अब आप इसको कंपेयर करें कि आपके जो दूसरे कंट्रीज हैं, बाहर मेरी सिस्टर होती है बाहर, तो मैं उनके साथ यही डिस्कस कर रहा था कि बच्चे को पहले 2 साल वो सिर्फ क्या सिखा रहे हैं, मैनर सिखा रहे हैं, खाना खाना सिखा रहे हैं, उसको सड़क क्रॉस करना सिखा रहे हैं, उसको डस्टबिन को यूज करना सिखा रहे हैं, उसको हाथ धोना सिखा रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि आपने ये सारी चीज़ें किस तरह से करते हैं। तो ये भी एजुकेशन का पार्ट है। और मैंने बहुत से लोग देखे हैं माजूद के साथ जो वेल एजुकेटेड है, लेकिन वो रियल में एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। हम नहीं, मैं खुद अपने आप को भी उसमें शामिल करूंगा कि
کیا ہم لوگ جو ہیں وہ کچرا اپنی گاڑی سے باہر نہیں پھینکتے؟ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس بھی سب کے پاس کم از کم بیچلر ماسٹرز ایم فل ڈگریز ہوں گی، کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہوگا، لیکن یہ تو بیسکس ہیں. اور یہ نہ صرف ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کو ڈسٹنگوش کرتی ہے دوسروں سے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بھی ایجوکیشن کا پارٹ ہے. اور ہمارے وہ ہمارے رشتے دار ہیں، میں ان کے گھر گیا تو ان کی مدر مجھے کہتی ہیں، بچوں کی میری آنٹی ہے، تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ بیٹا یہ ہمارا بچہ جو ہے نا یہ والا وہ بہت بہت اچھا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا آنٹی اس کو کیا ایسی بات ہے کہ آپ اس کی اتنی تعریفیں کریں؟ انہوں نے کہا یہ باہر نہیں جاتا، ٹھیک ہے، گھر سے باہر نہیں جاتا اس لیے اچھا ہے. میں نے کہا یہ کون سا کرائٹیریا ہے؟ میرا بیٹا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ یار باہر جاؤ، چیزوں کو ایکسپلور کرو، ٹریولنگ کرو، سیکھو. تو یہ کون سا کرائٹیریا ہم نے رکھا ہوا ہے کہ جو بچہ باہر نہیں جاتا، جو بچہ سیدھا گھر آتا ہے؟ دیکھیں بچے نے لرننگ کرنی ہے معاشرے سے، اس نے باہر بھی نکلنا ہے، اس نے فرینڈس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ بھی کرنا ہے، اس نے پڑھنا بھی ہے، اس نے جو اس میں اسکلز ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں. اگر کوئی بچہ ہمارے یہاں پہ ابھی جیسے ڈبیٹ شروع ہے اولمپکس میں بھی ہم میڈل نہیں لا پائے، تو یہاں پہ کون سے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو جو ہیں وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ گو اہیڈ اور کرکٹ کھیلو اور فٹ بال کھیلو اور جیولنگ تھرو کرو اور ان میں میڈل آپ اس میں اچھے ہو تو آپ اس کو پرسیو کرو. کوئی باقی بھی ڈریمز دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے سالانہ کتنے بزنس گریجویٹس ہیں جو ہماری یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں ہمارے پاس، لیکن بزنس ٹائکونس تو نہیں بن رہے، ہمارے پاس کوئی کریٹو بندہ نہیں آ رہا ہے. ہم لوگ 1000-1200 نمبر دے رہے ہیں میٹرک میں بھی سب میں بھی، لیکن والنٹیئر ورک کے لیے مجھے آج بھی ترلے کرنے پڑتے ہیں لوگوں کے لیے. تو یار آؤ، وداؤٹ انسینٹیو بھی کوئی کام ہوتا ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ایجوکیشن آپ کو سکھاتی ہے. معاشرے میں آپ نے جو نچلا طبقہ ہے اس کے ساتھ آپ نے کس طرح سے بہیو کرنا ہے. اگر کوئی آپ کی وجہ سے اوپر گرو کر رہا ہے تو یہ بھی ایجوکیشن کا پارٹ ہے. یہ بھی نہ صرف مورل ویلیوز ہیں ہمارے ریلیجیس ویلیوز ہیں، ہماری ایجوکیشن ہے. اور ایک ویل ایجوکیٹڈ ہے وہی یہ سوچ سکتا ہے. تو عبدالستار جی صاحب چاہے ان کے پاس ڈگری نہیں تھی، لیکن میں تو ان کو ایجوکیٹڈ سے مانتا ہوں اور سمجھتا ہوں دلی طور پہ. تو اٹس ناٹ آل اباؤٹ کہ آپ کے بچے کے پاس بڑی ہائی پروفائل ڈگریز ہوں، آپ کے بچے کے پاس بڑی وہ آکسفورڈ سے ہی پڑھا ہو، وہ ڈاکٹر انجینئر ہو. اگر وہ ایک اچھا انسان ہے اور معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اپنے ملک کے لیے کچھ بہتر کر رہا ہے، تو میں اس کو ایجوکیشن سمجھتا ہوں، مانتا ہوں، دلی طور پہ مانتا ہوں. اور میری دعا ہے کہ میرے بھی آگے سے بچے جو ہیں، بے شک جس کو ہم ایجوکیشن کہہ رہے ہیں اس میں شاید وہ ماتھے ہوں یا پیچھے رہ جائیں، لیکن ان چیزوں میں ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور ود دا پیسج آف ٹائم آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ جہاں پہ اس کا انٹرسٹ ہے اگر آپ اس کو پرسیو کرنے دیں گے تو ود دا پیسج آف ٹائم وہ اپنے ڈیسیژن لے گا اور وہ اٹ سیلف اس کی گرومنگ ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہی میں کہنا چاہوں گا کہ اگر بچہ کو انٹرسٹ نہیں لے رہا تو اس کو ایک تو ضد نہ لگائیں اس کے ساتھ، نمبر سیکنڈ اس کو وہ کام ڈھونڈیں اس میں کہ وہ کس چیز کا ماہر ہے، کس چیز میں اس کا انٹرسٹ ہے، اور اگر وہ کچھ بھی ہے تو اس کو وہ کر لے. ٹھیک ہے، اور اس کو ہیلپ آؤٹ کریں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ سر. اس سے پہلے کہ میں اگلے سوال کی جانب چلوں، انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کی ڈائریکٹر ہیں مس ماریہ نوشین صاحبہ، وہ آپ سے کچھ کہنا چاہیں گی. مس ماریہ نوشین پلیز. السلام علیکم سر، ہاؤ آر یو؟ جی الحمدللہ پرفیکٹلی فائن. سر میں آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے نکالا، اور ہماری آڈینس بلیسڈ ہے کہ وہ آپ کا جو کام ہے اور آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اسے سن رہی ہے اور آپ شیئر کر رہے ہیں. I think the people like you are real inspiration and role model for our society. میرا ایک کوشچن ہے finally آپ سے کہ what is the role of character development according to you? School سوری دوبارہ کہیے. role of character development کیا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ریئل سینس میں تو ایجوکیشن ہی ہے. ٹھیک ہے، کریکٹر ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو وہ مجھے یاد آیا کہ قاسم علی شاہ صاحب کا ہی شاید میں سن رہا تھا کہ آپ کے کوشچن سے مجھے یاد آ گیا وہ واقعہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم سری لنکا گئے اور وہاں پہ ایک اسکول کا ہم نے وزٹ کیا. تو وہاں پہ جو کینٹین تھی بچوں کی، جب وہ ان کا ہاف ٹائم ہوا ہے وہ بچے سارے کینٹین کی طرف گئے
تو ہم بھی وزٹ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا وی آر امیزڈ ٹو سی، ہم نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ کینٹین پہ کوئی بھی بندہ پیسے کلیکٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھتا، بچے خود جاتے ہیں، وہ اپنی مرضی کی چیزیں اٹھاتے ہیں، ایک کاؤنٹر بنا ہوا ہے وہاں پہ پیسے اتنے رکھتے ہیں، اگر چینج لینا ہے تو چینج لیتے ہیں اور واپس اپنے کلاس روم یا گراؤنڈس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز ایکچولی کریکٹر بلڈنگ ہے۔ آپ کا کوئی ایک انسٹیٹیوٹ، آپ اسکول کی بات کر رہی ہیں، آپ بہت بڑی بات کر رہی ہیں، میں کہتا ہوں کہ جو اسکول 16 سال کی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد جو ہے تعلیم ان کا کچھ نہیں بگاڑتی، اور ہم آج بھی، ہمارے بچے اور ہم خود آج بھی اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکے کہ ہم کہیں سے خود جا کے چیز اٹھا لیں۔ تو دس ایکچولی جو ہے دس از دا ریئل ایجوکیشن، جو آپ کے اندر سما جاتی ہے اور آپ کی جو ہے وہ خود رہنمائی کرتی ہے، انر جو ہے وہ آپ کا جو ضمیر ہے وہ خود اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ ہے ایجوکیشن، اور اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے یہاں پہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ اگر ان کے بچوں کا اسکول میں ٹیچر ان کو کہے کہ آپ نے آج کلاس روم صاف کرنا، تو ہمارے پیرنٹس ان کے ٹیچر کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ جاپان کا ماڈل اسٹڈی کریں، آپ ڈنمارک کا ماڈل اسٹڈی کریں، وہاں پہ بچے کلاس رومس خود صاف کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کو عادت ہوتی ہے۔ اب ہمیں اور ہمارے جو آگے سے جنریشن آ رہی ہے، ہمیں اپنے رومس صاف کرنے کی عادت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں نہ کسی نے بتایا ہے، نہ سمجھایا ہے۔ ہمیں تو صرف ایک چیز کا ہی پتا تھا کہ مارکس کرنی، ہمیں صرف ایک چیز کا ہی پتا تھا کہ نمبر سب سے زیادہ لینے، ہمیں ایک چیز کا پتا تھا کہ جی پی اے کیسے آگے لے کے جانا۔ تو ان چیزوں میں ہی ہم انڈلج رہے، انہیں میں ہی آگے رہے، اور اس کا ریزن، اس کا خمیازہ ہم یہ بھگت رہے ہیں کہ اپنے معاشرے کو آپ دیکھ لیں، اس سے آپ حساب لگا لیں کہ کریکٹر بلڈنگ جو ہے اس کے لیے پیرنٹس کتنا کام کر رہے ہیں۔ جو باپ ہے وہ اپنے بچے کو خود کہہ رہا ہے کہ باہر جا کے بیل ہوئی ہے، باہر جا کے کہو کہ ابا جان گھر نہیں، اور پھر وہی جو باپ ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے اپنے بچے سے کہ یہ میرے ساتھ سچ بولے گا۔ آپ اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو کال آتی ہے، آپ کا بیٹا بیٹی بیٹھا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی بھائی جان میں بس ہے نکل پہ انکل، ٹھیک ہے، لیکن آپ گھر میں انجوائے کر رہے ہوتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں بچہ دیکھ کے سیکھتا ہے۔ اٹس ناٹ آل اباؤٹ ٹیچرز، اٹس ناٹ آل اباؤٹ پیرنٹس، معاشرے نے آپ کی گرومنگ کرنی ہوتی ہے۔ ہم اگر ایسا معاشرہ جھوٹ بولتے ہیں تو اس میں کسی ایک انڈیویجول کا، ایک ٹیچر کا، ایک ادارے کا قصور نہیں، ہم سب جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو ریئلائز کریں اور اپنے آپ میں کم از کم یہ تبدیلی آج سے لائیں کہ ہم نے کم از کم سچ بولنا ہے، ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ یہ تو بیسک ہے، اور اس میں چلیں معاشرے نے بھی آپ کی گرومنگ نہیں کی، آپ کے اسکول نے بھی گرومنگ نہیں کی، آپ کے ٹیچر سے بھی یہ نیگلیجنس ہوگی، لیکن آپ اب باشعور ہیں، آپ لوگ اور ہم باشعور ہیں، ہمیں چیزوں کو پتہ ہے کہ یہ دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ۔ یہ ہمارے ریجن کا بھی پارٹ ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کی ترغیب دی ہے۔ آپ نیوزی لینڈ کی، میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا کہ وہاں پہ ایک ایکسپیریمنٹ ہوا، اور نیوزی لینڈ میں کوئی بندہ جھوٹ نہیں بولتا، ان کو کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آیا کہ جو جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، آپ ان سے کہیں کہ ہوم ورک کیوں نہیں کیا، تو ان کے پاس ہزار نئی ایکسکیوزز ہیں آگے سے۔ تو یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے یاد نہیں رہا، یا میں جی کل کر کے لوں گا، وہ کہیں گے جی کاپی گھر رہ گیا، یہ گھر رہ گیا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو وہ گھر سے سیکھ رہے ہیں، وہ اپنے ماں باپ سے سیکھ رہے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ وہ معاشرے سے سیکھ رہے ہیں۔ ہر انڈیویجول کو مل کے تو معاشرہ بن گیا۔ تو یہ ساری چیزیں تب ٹھیک ہوں گی جب ہم ٹھیک ہوں گے، اور ہم کا آغاز آپ کو خود کرنا ہے، آج کرنا ہے، کسی بھی لمحے کر سکتے ہیں۔ اور وہ اس دن سے آپ اگر عہد کر لیں تو جی مجھے خود بھی کرنا ہے، اور میں جب خود کروں گا تو مجھے دیکھ کے پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں اس سے انسپائر ہوں گے، اور مجھے دیکھ کے کتنے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو اڈاپٹ کریں گے۔ جی بہت شکریہ سر۔ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، ایک اچھے مقصد میں ہوتے ہیں، تو باہر والوں کو پتہ چل جاتا ہے، یعنی وہ جاننے لگتے ہیں، گھر والے نہیں مانتے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، گھر والوں کو پہلے ماننا چاہیے، کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے، وہ سپورٹ کریں۔
وہ نہیں समجھ رہے ہوتے جب تک کہ باہر والا کوئی اس چیز کا اقرار نہ کرے ہاں بھائی اس میں کوئی چیز ہے. تو یہ کیا المیہ ہے کہ جو چیز گھر سے سٹارٹ ہو وہ باہر سے آ رہی ہے؟ اس پر روشنی ڈالی. دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے ایگزامپل رکھیں وہ ہمارے رول ماڈل، تو سب سے پہلی جو جب انہوں نے اعلان کیا نبوت کا تو سب سے پہلا جو کرٹیسزم آیا جب انہوں نے سوشل انجسٹس کا اعلان کیا تو اس کے خلاف جانے کا. ہم بچپن میں اپنی اسلامیات کے بک میں پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جو ہے عرب میں ان سے پہلے بچیوں کو لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ دبا دیتے تھے. تو اس رسم کے خلاف جو کہ سوشل انجسٹس تھا اس کے خلاف جب آپ نے آواز اٹھائی، آپ نے کہا کہ میں اللہ کا جو ہے وہ نبی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تو اس کے خلاف آپ کے چچا اور آپ کے جو گھر والے ہی تھے اور جو آپ کی برادری تھی اسی نے سب سے پہلے آپ کو مخالفت شروع کی. تو یہ کوئی نئی روایت نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اس چیز پہ آپ سوچا کریں کہ گھر والوں کا قصور ہے. دیکھیں آپ کی جو اگلی جنریشن آئے گی کم از کم آپ ان کے لیے سپورٹیو ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات کا عہد کر لیں کہ ہماری جو اگلی جنریشن آئے گی ہم ان کو کم از کم سپورٹ کریں گے چاہے ہمیں سپورٹ ملی ہے یا نہیں. تو ان کی ڈریمز تو کم از کم ہم پوری کرنے میں اپنی بھی ایفرٹ لگائیں گے اور ان کو پرسیو کرنے میں ہم لوگ جو ہے وہ پوری کوشش کریں گے. نمبر 2، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا راستہ بالکل اسموتھ ہے تو مجھے تو مزہ نہیں آتا. آپ کا ڈیفیکلٹیز اگر نہیں آتی ہیں آپ کے راستے میں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ایک اسٹریٹ پاتھ ہے اور آپ گزر جائیں گے تو اس میں نہ کوئی سفر کا مزہ آتا ہے نہ کوئی سفر. تو دیکھیں کہ گھر سے آپ لوگوں کو کرٹیسزم ہے تو یو آر بلیسڈ. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا پازیٹیو لیں. یہ اٹس ناٹ آل اباؤٹ کہ اٹس اے نیگیٹو تھنگ. آپ اپنے آپ کو یہ ٹارگیٹ دیں کہ میں نے اب اتنا کر کے دکھانا ہے، اپنے پیشن کو اتنا جو ہے وہ میں نے بوسٹ اپ کرنا ہے کہ میرے گھر والے سب سے پہلے ریڈی ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے میں ایفرٹ اپنی پوری لگاؤں گا. تو یہ اٹ سیلف آپ کے لیے ایک اسپارک ہے، ایک موٹیویشن ہے. اور میں آپ کو اپنی ایگزامپل ہو، یہ میں صرف آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے نہیں دے رہا بلکہ میرے جو فادر ہیں وہ ان کو اس بات کا بلیو تھا کہ یہ نہیں ایک بھی اسکول بنا پائے گا. اور کیونکہ وہ مجھے جانتے تھے، میری ہیبٹس کو جانتے تھے، میں نے اپنے آپ کو چینج کیا، میں نے اسٹرگل کی. میں نے اپنی یونیورسٹی دور میں، آپ حیران ہو جائیں گی کہ میں نے اپنی یونیورسٹی دور گھر سے کھانے پینے کی چیزیں بنا کے یونیورسٹی میں سیل آؤٹ کرتا تھا. 4 سال جب میں بیچلر کر رہا تھا 4 سال میں اپنی یونیورسٹی میں بیک اینڈ سیل کے نام سے ایک ایونٹ کرتا رہا جس کا میں فاؤنڈر تھا. اس سارے پیسے سے میں نے اپنے گھر کو ایک اسکول میں کنورٹ کیا. یو ول بی امیزڈ اینڈ شاک. جو میرا آبائی گھر تھا میرے گاؤں میں، اس کو میں نے اس پیسے سے جو 4 سال میں نے چیزیں بیچی تھی کھانے پینے کی، اسٹال لگا کے ریڑھی لگا کے، اس سے میں نے وہ اسکول بنایا. اور پلس آخری سال میری یونیورسٹی نے بھی مجھے سپورٹ کیا تو ہم نے مل کے اس اسکول کی بنیاد رکھی. جگہ میں نے ڈونیٹ کر دی اور میری یونیورسٹی اور پلس وہ جو پیسے تھے. تو یہ پھر میرے گھر والوں کو ہوا کہ یہ بندہ واقعی پاگل ہے اور یہ کچھ کرنا چاہتا ہے. اور دن نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھی، لگا رہا ہوں. اور نہ میں لڑا ہوں، نہ میں کسی کو بول رہا ہوں، نہ میں اب لڑنے کے حق میں ہوں کہ آپ ان کو سنائیں. اور آپ کوئی آپ کو اگر گھر والوں کو چھوڑ کے کوئی آپ کو باہر بھی آؤٹ سائڈ کوئی کہتا ہے کہ نہیں کر سکتے تو آپ کو یار نہیں کر سکتے، لیکن مجھے کرنے دیں. ٹھیک ہے، آپ لگے رہے. اور یہ راستہ نہ تو ایزی ہے نہ مشکل. بڑے سوچ سمجھ کے اپنے ڈریمز کو پرسیو کریں، بڑے سوچ سمجھ کے اس دنیا میں قدم رکھیں. اور یہ دنیا اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ اس میں سروائیول بھی مشکل ہے. اس میں وہ حالات بھی آتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کریں. آپ اپنا فیوچر بھی تباہ کر چکے ہوتے ہیں، آپ اپنے ڈریمز کو بھی پوری طرح فلفل نہیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے گھر سے کرٹیسزم علیحدہ آ رہا ہوتا ہے، آپ کے دوست یار آپ کو کرٹیسزم کا نشانہ علیحدہ بنا رہے ہوتے ہیں. آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ دنیا کو فیس نہیں کر پاتے. سوشل میڈیا پہ لوگ آپ کو طرح طرح کے جو ہے وہ تانے دے رہے ہوتے ہیں. اس سب سے اگر آپ لڑ نہیں سکتے تو پھر آپ کیوں ادھر آ کے پھنسے ہوئے؟ پھر آپ جا کے اسی دنیا میں جائیں، اسی طرح جئیں جیسے لوگ جی رہے ہیں، جو کہ ایک جانور کی طرح کی زندگی ہے جس میں صرف بچے پیدا کرنا،
اور صرف جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کرنا, کھانا پینا اور یہ کرنا, یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں. جو چیز آپ کو جانوروں سے ڈسٹنگوش کرتی ہے وہ ایکچولی یہی چیز ہے کہ آپ ڈریم کرتے ہو, آپ اچیو کرتے ہو, آپ اس دنیا کو کچھ دے کے جاتے ہو, آپ اپنی لائف میں ایفرٹ پٹ ان کرتے ہو. اور جدوجہد, جہاد جس کا حکم ہے آپ کا ریلیجن میں, وہ ایکچولی جدوجہد یہی تو ہے, سوشل انجسٹس کے خلاف آواز اٹھانا, سوشل انجسٹس کے خلاف کام کرنا. ہمارے گھر میں جو میڈز ہیں جو کام کر رہی ہیں, جو جن کو ہم کام والی کہتے ہیں, کیا ان کے بچے کوالٹی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں؟ یہ کوشچن آپ اپنے آپ سے کریں. آپ کے ڈرائیورز, آپ کے متحد جو لوگ ہیں, کیا ان کے بچے, جب آپ کا بچہ صبح ایک اچھے اسکول میں جاتا ہے, کیا ان کے بچوں کو آپ نے اتنی اپرچونیٹیز دی ہیں کہ وہ اپنی لائف میں ایکسل کریں اور وہ اپنی زندگیاں بدلیں؟ اگر آپ کے پاس 10-15 سال ایک بندہ کام کرتا ہے اور وہ اپنی زندگی جو ہے وہ بدل نہیں پاتا, اس کے پاس اتنے وسائل نہیں رہتے, تو میرے خیال میں یہ بھی سوشل انجسٹس ہے اور اس کا آپ سے حساب ہوگا. تو ان سب چیزوں سے ہم نے لڑنا ہے, ان سب چیزوں کو لے کے چلنا ہے, اور ڈی موٹیویٹ ہونے کی جو ہے وہ کوئی صورتحال نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی حالات آ جائیں, چاہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے. تہیہ جب آپ نے کر لیا ہے تو پھر آپ نے اس کو پوری طرح نبھانا ہے, پوری طرح, چاہے اس کے راستے میں آپ کے گھر والے آتے ہیں, چاہے اس کے راستے میں کوئی بھی آتا ہے, اس سے لڑنا نہیں ہے, جو بس kept on going, ٹھیک ہے, اس چیز سے رکنا نہیں. آپ کی زندگی میں ایک چھوٹا سا فارمولا دے رہا ہوں, زندگی میں کوئی ایسا دن نہ ہو جس دن آپ اپنے ڈریم کے لیے کام نہ کریں, ٹھیک ہے, یہ چھوٹا سا فارمولا ہے. اگر آپ کے واقعی ڈریم سنسیئر ہیں, اور اگر آپ واقعی ان کے ساتھ سنسیئر ہیں, اور آپ ہارڈ ورکنگ ہیں, تو آپ کی زندگی میں آج کے بعد کوئی ایسا دن نہ آئے جس دن آپ اس کاز کے لیے, اس ڈریم کے لیے, اس گول کے لیے چھوٹی سی ایفرٹ, ٹھیک ہے, وہ پٹ ان نہ کریں. جس دن آپ یہ تہیہ کر لیں گے اور اس اصول کو اپنا لیں گے, آپ دیکھیے گا کہ ود ان ایئرس, بلکہ ود ان ڈیز آپ اس میں پروگرس دیکھیں گے, اور پھر وہ آپ کی ذات کا حصہ بن جائے گا. پھر لوگ اس سے جو ہے وہ اس کو ایک کاز نہیں لے رہے ہوں گے, وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ اتنا جنونی ہے, اتنا پاگل ہے یہ, کہ اس نے نہیں چھوڑنا, تو پھر اس کو کہنے کا فائدہ ہی نہیں. اور پھر یہ چیز آہستہ 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 کم بھی ہوتی جائے گی, اور آپ اس کو یوز ٹو بھی ہوتے جائیں گے, اور آپ اس کو ایک انرجی سمجھیں گے. جیسے آپ کوئی آپ کو تھپکی دیتا ہے کہ منان صاحب یو آر ڈوئنگ اے فیبولس جاب, تو مجھے خوشی ہوتی ہے, اور وہ میرے لیے ایک موٹیویشن کا ذریعہ ہوتی ہے. اسی طرح جب کوئی نیگیٹو کرتا ہے تو اس کو نیگیٹو نہ لیں, آپ کہیں جی آپ گھر والوں نے بھی کہہ دیا ہے تو میں نے کر کے دکھانا, ٹھیک ہے, اب میں ان کو کر کے دکھاؤں گا یا دکھاؤں گی, اب میں ان کو بتاؤں گا کہ I have such guts, such motivation, such skills, such power, کہ میں اس سب سے لڑ سکتا ہوں اور آگے جا سکتا ہوں. بہت شکریہ, ماشاء اللہ. سر آپ پر چونکہ اپنی منزل عیاں ہو چکی ہے, آپ کو پتا ہے یہ کرنا ہے, آپ نوک ہوئی, آپ نے دل کی آواز پر کام کیا, لبیک کہا کہ نہیں میں نے یہ کام کرنا ہے, اور جنون کی حد تک اس کے پیچھے پڑ گیا, آپ کو اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی. بہت سے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں, جانتے ہیں, بن دیکھے ہم لوگ آپ کو, آپ کا تعارف سر کاشف شہزاد کے توسط سے ہوا تھا, انہوں نے پوسٹ میں لکھا تھا آپ کے بارے میں, تو یہ رسپیکٹ آپ کو مل گئی. آپ کا ایک خواب تھا کہ میں کام کروں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہم نے کرنا کیا ہے, ان کو اپنے مقصد کا نہیں پتا ہوتا, تو وہ کیسے جانیں کہ آیا ان کا مقصد کیا ہے؟ اچھا, اس کا جواب تھوڑا سا شاید فنی ہو, لیکن ایک ٹپ ہے, ایک جگاڑ ہے, جس کے ذریعے آپ شاید اس تک پہنچ سکیں, اس کام تک. جو کام جس کو کرتے ہوئے آپ کو وقت کا احساس نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل ابھی آپ نے مجھے سیشن کا کہا, تو سیشن تو ہمارا 40 منٹس کا تھا, ٹھیک ہے, اور ہر بندے کو اپنی زندگی میں کام بھی ہوتے ہیں, کوئی بندہ فارغ تو نہیں, آپ لوگ بھی فارغ نہیں, تو لیکن میں یہ بائی ہارٹ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے وہ سیکنڈ کا کہا تو میں نے شکر ادا کیا, اس کے بعد آپ جب تھرڈ کا کہیں تو میں پھر بھی حاضر ہوں, کیونکہ میں اس کام میں مجھے نہ تو آپ پے کر رہے ہیں, نہ آپ مجھے کوئی انسینٹیو دیا ہے. آپ نے کہا ہو کہ جی منان بھائی آپ نے آنا ہے اور 5000 منان بھائی چارج کر رہے ہیں, اور میں آپ کو کوئی اس طرح کا بھی کچھ نہیں. تو وداؤٹ انسینٹیو اور وداؤٹ ٹائم اور اسپیس سے آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. مجھے کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ دوسرا سیشن بھی ہمارا جو ہے وہ 9 منٹس رہ گئے, تو مجھے کوئی پتہ نہیں چل رہا. اٹس مین کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس کو میں ٹائم اور اسپیس سے آؤٹ ہو کے کر سکتا ہوں, میں پوری رات بیٹھ کے کر سکتا ہوں,
مجھے کوئی بندہ اس کو انسینٹیو نہ دے، پیسے نہ دے، میں کر سکتا ہوں. یہ دو چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا پیشن ہوتا ہے. تو جو آپ، اور تیسری چیز، لوگوں کی جو باتیں ہیں ان کو سننے کے باوجود آپ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ آپ اس کو کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ 3 پوائنٹس آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں. آپ ڈٹرمن کر لیں آپ سے کہ وہ ایسا کون سا کام ہے، وہ ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے اتنا فورس کرتی ہے کہ میں نہ ٹائم کا سوچتا ہوں یا سوچتی ہوں، نہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا. ٹھیک ہے، جو کہ ایک نیچرل سی چیز ہے، انسان سوچتا ہے. اور نہ میرے میں وہ پیسے کی اس کام کے لیے ہوس ہوگی کہ میں کہوں گا کہ صرف اگر مجھے یہاں سے کوئی اچھی اپرچونٹی ملے گی تو میں کروں گا، ادروائز نہیں کروں گا. تو یہ ایک چھوٹا سا فارمولا کہہ لیں، اس کو جگاڑ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ اگر چیزیں کسی کام کے لیے آپ کے فٹ ہیں تو وہی آپ کا پیشن. بہت شکریہ سر. دوسرے سیشن میں دوبارہ آپ سے ٹائم لیا، 8 منٹ رہ گئے، پتہ ہی نہیں چلا وقت کیسے گزر گیا. البتہ اگر تیسری دفعہ چوتھی دفعہ بھی آپ کو ہم زحمت دیں، مجھے یقین ہے کہ آپ بیٹھے رہیں گے اور میں بھی پارٹیسپینٹ نہ تھک جائیں. مجھے سوال کرنے کی بہت زیادہ یہ سمجھے عادت کی ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ آپ جیسی شخصیات سے، سوال ہی سے انسان سیکھتا ہے، سوال ہی آدھا علم ہوتا ہے. تو میں چاہوں گی ان 7 منٹ میں آپ ایک نصیحت بھی کر لیں اور میرے اس سوال کو مرج کر کے کہ اس معاشرے میں ہم مفید انسان کس طرح بن کر کردار ادا کر سکتے ہیں، اس کی ٹپ دیجیے. بہت شکریہ. سلامتی. اچھا جی، جو اس پوری آپ کے کوشچن میں ایک لفظ تھا نا، انسان، ٹھیک ہے، تو انسان تو ہوتا ہی وہ ہے جو معاشرے میں مفید کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں وہ انفارچونیٹلی، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن وہ کم از کم انسان نہیں ہوتے. وہ اشرف المخلوقات جو ہوتے ہیں ان کا ایک خاص درجہ اسی لیے ہے کہ وہ کنٹریبیوٹرز ہیں. آپ نے اگر اشرف المخلوقات بننا ہے، آپ نے انسان بننا ہے، تو پھر آپ کو، اگر آپ کو مفید انسان بننا ہے تو مفید کا لفظ کیوں جڑتا ہے کہ آپ کنٹریبیوٹر ہیں، آپ کچھ دے کے گئے. ٹھیک ہے، اور دنیا میں ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، آپ اسٹڈی کریں، جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوئے، جن لوگوں نے بھی دنیا کا نقشہ چینج کیا وہ ایکچولی اکیلے آئے. ٹھیک ہے، آپ چاہے پیغمبروں کی ایگزامپلس لیں، وہ تو بڑے اوپر چلے جاتے ہیں، آپ اس سے نیچے عام جو انسان ہیں ان کی بھی ایگزامپل، ان کی اسٹڈی کر لیں. آپ اگر ہیومینیٹیرینس کی کرنا چاہ رہے ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ کی کرنا چاہ رہے ہیں، سب سے بڑا نام پاکستان میں عبدالستاری بھی. عبدالستاری صاحب کے پاس نہ کوئی کوالیفکیشن، نہ کوئی چیز، صرف ایک ڈریم. اور ایک ایمبولینس سے سفر شروع ہوا اور ایشیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس بنائی. ٹھیک ہے، تو اٹس مین کہ کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. ایون وہ کہتے ہیں نا، the word impossible says I am possible. ٹھیک ہے، یہ صرف اور میری بڑی ایک اور تھیوری ہے، شاید آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرے گا، کہ جو آپ سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ امیجن کر سکتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. جو آپ کا مائنڈ سوچ سکتا ہے کہ میں یہاں اچھا، منان صاحب نے اگر سوچا کہ میں ایک اسکول بنا سکتا ہوں جہاں پہ یہ والے بچوں کو ایک کوالٹی ایجوکیشن، اور پھر میں ان کو پروموٹ کروں گا اسکولز میں، تو میں نے بنا دیا. ٹھیک ہے، سوچا تھا کہ ایک بناؤں گا، اب وہ کاربن چل پڑا ہے، اب تیسرا بنا چکا ہوں، ابھی نشٹ کے ساتھ کولیبریشن میں اسلام آباد میں ہم نے اسکول اوپن کیا. تو یہ صرف لمیٹیشنز ہیں جو آپ نے خود اپنے آپ پہ تاریخ لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، گیٹ آؤٹ آف دس. ٹھیک ہے، آپ ان سے باہر نکل کے سوچیں. یہ وہ لمیٹیشنز ہیں جو آپ کو پہلا اسٹیپ لینے پہ جو ہے وہ لینے نہیں دیں. یہ وہ لمیٹیشنز ہے جس میں آ جاتا ہے یہ وہ، بلکہ میں ان کو ایک اور نام دیتا ہوں، یہ وہ لیم ایکسکیوزز ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ کا ڈر ہے، فیئر ہے، جو آپ کو جس سے آپ کو لڑنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں جس میں ایک یہ آ جاتا ہے گھر والے نہیں مان رہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ آ جاتا ہے کہ معاشرہ کیا کہے گا. یہ دو تو نمبر 1 پہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو لوگ باتیں کریں گے، نمبر 4 میں لڑکی ہوں، میں نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ کی ہی کتنی لڑکیاں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پاکستان میں کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے،
تو یہ آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نے بھی وہی انرجی ہے, آپ نے بھی وہی گٹس ہے, آپ نے بھی وہی, all you need is a will. اگر آپ کا عقیدہ پکا ہے, آپ کا ول اسٹرانگ ہے, یو اسٹے ڈیٹرمنڈ, کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نہیں ہو سکتی. اور اگر اس میں دیکھیں ڈریمس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور یہ شروع تو آپ خود کرتے ہیں لیکن اینڈ جو ہے وہ آپ کی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے اس کا, اور زندگی کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو اس پہ ڈی موٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی اگر آپ نے شروع کیا ہے اور جی اسکول بن ہی نہیں پایا. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر میں شروع کروں اور میں کہوں کہ اسکول نہیں بن پا رہا, تو یہ ایک لیم ایکسکیوز ہے, ٹھیک ہے. میں نے اپنی کم از کم ایفرٹ پوٹ ان کی, میں نے اپنی انرجیز پوٹ ان کی, اور ہر کام کو کرنے کے بعد ایک دفعہ اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے, آپ نے خود سوال کرنا ہے کہ میں نے اپنا 100% دیا ہے کہ نہیں دیا. اگر تو جواب یس میں تو پھر آل فائن. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دو چیزیں ایسی تھیں جن پہ مجھے مزید ورکنگ کی ضرورت ہے, اگر میں یہ چینج کر لوں تو میں شاید اس سال یہ گول اچیو کروں, تو پھر آپ ان پہ ورکنگ کریں, ان کو آگے لے کے چلیں. اور جذبات کے ساتھ ایک چیز کا ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ وزڈم, ٹھیک ہے. اگر آپ سوچ سمجھ کے قدم نہیں اٹھائیں گے, اگر آپ وزڈم کے ساتھ نہیں چلیں گے, تو پھر حالات جو ہیں وہ پھر نہیں چل پائیں گے. معذرت کے ساتھ آپ نے گول سیٹ کر لیا ہے, آپ نے اب اس کے لیے فائٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ اے ایزی ٹاسک. فائٹ کریں, بڑھیں آگے, اپنے گھر والوں کو مجبور کریں کہ وہ آپ کی ان ایفرٹس کو اپریشیٹ کریں. جب وہ دیکھیں گے کہ یہ دن رات ایک کر کے اس کاز کو کرنے میں, کوئی بھی گھر والے ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اتنے وہ ہوں کہ وہ کہیں جی یہ بالکل جو ہے ہم نے اس کو پھر بھی نہیں کرنے دینا. تو ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں بدلتی ہیں, حالات بدلتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایسے راستے پیدا کرتا جاتا ہے, ایسے لوگ آپ کے ساتھ جڑتے جاتے ہیں. میں ایک ابھی ٹائم کا میں کچھ چیزیں میں مینشن کر دوں کہ مجھے لاسٹ ایئر جو ہے وہ ہمیں ایک پرابلم آ رہا تھا کہ ہماری جو اسٹیشنری تھی بچوں کو دینے کے لیے, کیونکہ 300-400 بچہ ہوتا ہے تو وہ ایکسپینسز اتنے زیادہ ہو گئے کہ ہم لوگ ویٹ نہیں کر پا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے پولیس والے میرے ساتھ جوڑ دیے, وہ مجھے ملنے آئے, اور اس کے بعد ہماری جو ویٹ ہوئی, اور وہ پاکستان میں آلریڈی بہت سے غریب بچوں کو اسٹیشنری دے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بنائے کہ اب میرے تینوں اسکول کو سالانہ اسٹیشنری وہ پرووائڈ کر رہے, ٹھیک ہے. وہ ایک عام پولیس والے, ٹھیک ہے, کوئی بڑے رینک پہ بھی نہیں, لیکن وہ اس کاز میں شامل ہو گئے. تو یہ چیزیں ہیں کہ وقت کے ساتھ آپ کو ایسی فیلڈ مل جائے, ایسے لوگ مل جاتے ہیں, ایسے لوگ آپ کے اس راستے کو اور ہموار کرتے جاتے ہیں, تو پھر آپ آگے موو آن کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں ٹیم ورک از اے ڈریم ورک. تو لاسٹ منٹ ہے, آپ لوگ اگر اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہیں. بہت شکریہ سر, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. زندگی رہی تو آپ کو میں دوبارہ ضرور زحمت دوں گی. آپ کے ساتھ بہت اچھا لگا, بہت کچھ سیکھا. سلام. تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار یور ٹائم. آپ سب کا شکریہ کہ اتنے ڈٹرمن ہو کے آپ لوگوں نے مجھے برداشت کیا, مجھے سنا. اور اللہ کرے کہ ہم لوگ جو ہے یہی چھوٹی چھوٹی جو ہماری ایفرٹس ہیں, یہ مل کے ایک ایسا ملک ہم بنا پائیں جہاں پہ نہ صرف کوئی بچہ تعلیم جیسی نعمت سے دور رہے, بلکہ ایک ایسا پاکستان ہو جہاں پہ ہر بندہ جو ہے, ہر بندہ اپنے اپنے ڈریمز کو فلفل کر رہا ہو. ہم ایک ایسا معاشرہ بنا سکیں کہ معاشرتی لیول پہ, معاشرے کے لیول پہ ہر بندہ آپ کو سپورٹ کرے, ہر بندہ آپ کو موٹیویٹ کرے, ٹھیک ہے, کہ آپ اپنے ڈریمز کو آگے بڑھائیں. شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. سلام. اللہ حافظ.